الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في مقام آخر: والذين آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم صدق اللہ العظیم. حاضرین اور نوجوانان اسلام، اس وقت انٹرنیٹ پر ایک گرما گرمی کا ماحول ہے اور ایک پورا بازار گرم ہے. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے بس وہ بولتا چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی فکر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کس کے متعلق کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. ابھی چند ہی دنوں پہلے ایک بیان سامنے آیا یو پی کے شیعہ بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی کا، اور اس کی وہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم سے 26 آیات جو کہ انسان کو کچھ کرنے پر آمادہ کرتی ہیں اور انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ تو ایک رب کا عبادت گزار بندہ ہے، تو ایک رب کا بندہ ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ان آیات کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے. اور اس نے اپنی اس بات کو منوانے کے لیے سپریم کورٹ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں پٹیشن داخل کی ہے. حالانکہ اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر کہ جس کے اندر آج تک کوئی بھی ترمیم نہیں کر سکتا. ترمیم ہوئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ترمیم آپ کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے. ما ننسخ من آیۃ، قرآن کریم کہتا ہے، یعنی قرآن کریم میں کچھ احکامات تھے جو پہلے کچھ تھے بعد میں کچھ تھے، تو ان احکامات کو چینج کیا گیا ہے. وہ بھی صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا ہے. آپ کے بعد کسی صحابی کو، کسی متبعی، کسی تابعی کو، کسی اجتہاد کرنے والے کو، مجتہد کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم میں تحریف کر سکے، قرآن کریم کے اندر ترمیم و تبدیل کر سکے. یہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی عظیم زندہ جاوید معجزہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اعلیٰ کوالٹی کا معجزہ ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے مسلمانوں کے پاس کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کے لیے ہے، اور اس کے اندر تمام دنیا کی قوم و ادیان و ملل کے تمام واقعات کو چیدہ بیان کر دیا گیا ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر بالکل صحیح واسطے سے نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے، نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور اس کو بہت شاندار واسطے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ڈاکیہ کے طور پر وہ لائے ہیں اللہ کے پاس سے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا ہے. یہ کتاب لا ریب ہے، اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فی، قرآن کریم کی پہلی سورہ بقرہ میں دعویٰ ہے اس بات کا کہ قرآن کریم شک سے بالکل پاک ہے. جو آدمی شک کی گنجائش رکھتا ہے، دیوبند کا بھی فیصلہ آیا ہے فتویٰ کہ وہ اسلام سے خارج ہے، اور اس سے پہلے ہمارے اکابرین کا خود ہم سب کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی قرآن کریم پر ایمان نہ رکھتا ہو اور قرآن کریم میں شک کی گنجائش رکھتا ہو، وہ آدمی خارج اسلام ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ 26 آیات کو نکال دیے جائے. کیا یہ تیرے گھر کی کھیتی ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا نکلا ہوا کلام ہے،
اور یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ برابر ہے. ہندو ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، جین ہو، ہر کسی کے لیے قرآن کریم ہے. قرآن کریم نے اس کو بتایا کہ یہ کس کے لیے، انسانوں کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. للناس کا اس میں لفظ لایا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب وسیم رضوی کہتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 26 آیات ہیں، ان کو نکال دیا جائے. وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں 2 طرح کی آیت ہیں. ایک آیت تو وہ ہے جو انسانیت کا پیغام دیتی ہے انسانوں کے لیے. ایک کچھ آیات وہ ہیں جو انسان کو کچھ کرنے پر آمادہ کرتی ہیں اور بچے کو اس طرح بنا دیتی ہیں کہ بچہ کسی تنظیم سے مل جائے اور وہ انسانیت کا جو ہے مخالف بن جائے، مار کاٹنے لگے. میں کہوں گا وسیم صاحب سے کہ وسیم صاحب قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے. قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. اگر 26 آیتیں انسان کو کچھ کرنے پر آمادہ کرتی ہیں تو 6640 آیتیں کچھ اور کرنے پر آمادہ کرتی ہیں. انسان کے اخلاق کو بتاتی ہیں، دعوت کو بتاتی ہیں، توحید کو بتاتی ہیں، رسالت کو بتاتی ہیں، ایمانیات کو بتاتی ہیں اور انسان کو کس طرح رہنا ہے اس کو بتاتی ہیں. اس چیز کو لیجئے کہ قرآن کریم خالص 26 آیات پر نہیں ہے. قرآن کریم 6666 آیتوں کا مجموعہ ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. اس میں انسان کو رہنے کے، کھانے کے، پینے کے، چلنے کے، بولنے کے، سونے کے، بات کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں. انسان کو اللہ سے جوڑنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، انسان کو کس طرح رہنا ہے، انسان کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. اس کتاب کے اندر اللہ نے ایک چیز کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے. میں کہوں گا لوگوں سے کہ لوگوں قرآن کریم کو اپنا مشغلہ بنائیں، اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور قرآن کریم کو اپنا حرز جاں بنائیں. یہ قرآن کریم ایک اکسیر کیمیا ہے اور ایک ایسا الہی عمل ہے، اس سے شاندار، اس سے اعلیٰ کوالٹی کا کوئی کلام آج تک نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا. توریت میں، زبور میں، انجیل میں تحریف ہو چکی، ترمیم ہو چکی، بدل چکی. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ کہتا ہے کہ لوگ اس زمانے میں اپنی کتابوں کو چینج کر دیا کرتے تھے. توریت کو چینج کیا گیا، انجیل کو چینج کیا گیا، زبور کو چینج کیا گیا، لیکن واحد قرآن کریم وہ کتاب ہے جو آج تک موجود ہے. اس کتاب کے اندر ایک زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ترمیم کر سکے. اللہ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا علیک انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب اس کی جو حفاظت ہو رہی ہے وہ اس کے طریقے بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حافظوں کو پیدا کیا، علماء کو پیدا کیا، مفتیوں کو پیدا کیا، قاضیوں کو پیدا کیا اور دین کے حاملین کو پیدا کیا جس کی جو ہے حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. اور اسلام خوب پھیل رہا ہے، قرآن کریم خوب پھیل رہا ہے. اس لیے میں درخواست کروں گا لوگوں سے کہ لوگوں قرآن کریم کو اپنا حرز جاں بنائیں اور قرآن کریم کو اپنے مطالعے میں رکھیں. یہ قرآن کریم ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم نے ایک شاندار ہمیں اصول دیا ہے. 26 آیت کو چھوڑ کر دیکھیے، قرآن کریم نے ایسا اصول دیا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم مارنے کی بات کرتا ہے، کاٹنے کی بات کرتا ہے، قتال کی بات کرتا ہے، جنگ کی بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، آپ یہ بات دیجیے. قرآن کہتا ہے جس نے کسی جان کو قتل کیا جان بوجھ کر یا ویسے ہی مار دیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی انسان کو بچایا، اس کی مدد کی، اس کو مارنے سے بچایا اور اس کی ہیلپ کی، گویا اس نے پورے سنسار کے لوگوں کی اور پوری کائنات کے لوگوں کی اس نے ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، بچایا ہے اس نے. اب اس بات کو لیجیے، اس لیے لوگوں قرآن کریم کو خوب پڑھیں اور اس کی بات پر جائیں. میں دعا کرتا ہوں اے اللہ اگر اس کے حق میں ہدایت تو اسے ہدایت دیجیے، ورنہ اس کو زمین سے پاک و صاف فرما. یہ بڑا غلیظ انسان ہے اور اس نے اب سے پہلے بہت سے لوگوں پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو جو ہے اپنی زبان کو دراز کیا ہے، صحابہ کرام کو کچھ نہ کچھ کہا ہے اس نے، اور اب اس نے اللہ کے کلام کو برا کہا ہے. اللہ کے کلام سے کچھ آیاتوں کو نکالنے کا برا، اللہ کے کلام سے کچھ آیات کو نکالنے کے لیے کہا ہے. میں درخواست کروں گا لوگوں سے کہ لوگوں اس کی بات پر نہ جائیں، خالص اپنے کام سے کام رکھیں اور اللہ کے کلام کو خوب دل سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.